بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 10 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمائے گا اور ان کے چہروں کی ہڈیوں پر گوشت نام کی کوئی چیز نہ ہوگی۔ صحابہ کرام اجمعین نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 عمر رسیدہ شخص جو زانی ہو، نمبر 2 گمراہ کرنے والا امام، نمبر 3 شرابی، نمبر 4 والدین کا نافرمان، نمبر 5 چغل خور، نمبر 6 جھوٹی گواہی دینے والا، نمبر 7 زکوٰۃ کا انکار کرنے والا، نمبر 8 سود خور، نمبر 9 ظلم کرنے والا، نمبر 10 بے نمازی۔ تارک نماز کے لیے قیامت کے روز 2 گنا عذاب ہوگا۔ اس کے ہاتھوں کو اس کی گردن پر باندھ دیا جائے گا اور فرشتے اس کے چہرے، اس کی پشت اور پہلو میں ماریں گے۔ جنت کہے گی کہ تو میرا اہل نہیں اور نہ ہی میں تیرے لائق ہوں، جبکہ جہنم کہے گی کہ میں تیرے اہل ہوں اور تو بھی میرے لائق ہے۔ باخدا آج میں تجھ کو سخت ترین عذاب سے تو چار کروں گی۔ اس وقت بے نمازی کو بڑی تیزی سے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اور اس کے منہ کے بل آگ کے سب سے نچلے مقام میں فرعون، حامان اور قارون کی طرف پھینک دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے نمازی کو زکوٰۃ دینا حلال نہیں اور نہ ہی اس کے ساتھ رہنا اور بیٹھنا جائز ہے، کیونکہ اس پر آسمان سے ہر وقت لعنت نازل ہوتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو موت کے قریب دیکھا، لیکن وہ اپنے والدین کا فرمانبردار تھا، تو والدین کے لیے اس کو فرمانبرداری نے موت کی سختیوں کو دور کر دیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس پر عذاب قبرت مسلط کیا جا رہا ہے، تو اس وقت وضو آیا اور اس نے اس کو عذاب قبر سے بچا لیا۔ اور میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کو گناہ کے فرشتوں نے گھیر لیا، تو اس وقت دیگر فرشتے اللہ کا ذکر لے کر آئے جو وہ آدمی دنیا میں کیا کرتا تھا، اس کی وجہ سے اس کی خلاصی ہو گئی۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا، تو نماز نے اس کو نجات دلائی۔ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا جو بے حد پیاسا تھا، جب کبھی وہ حوض کے قریب ہوتا تو رش کی وجہ سے حوض تک نہ پہنچ پاتا، تو روزے نے اس کی پیاس بجھا دی۔ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا جو انبیاء کے حلقوں کے قریب کھڑا تھا، جب وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے قریب ہوا تو انبیاء اس کو دور کرتے تھے۔ اس وقت نماز کی غرض سے اس کے غسل جنابت کرنے کی وجہ سے انہوں نے اس کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا جس کے سامنے دائیں بائیں اوپر اور نیچے اندھیرے تھے، اس کے حج اور عمرے نے اس کو ان اندھیروں سے باہر نکال دیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو ایمان والوں سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ بات نہ کرتے، تو اس وقت صلح رحمی آئی اور کہا کہ اے مومنوں کی جماعت، یہ صلح رحمی ہے، تم اس سے بات کرو۔ اس پر مومنین نے اس سے مصافحہ کیا اور اس کو سلام کیا۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا جو آگ، اس کی گرمی اور اس کے شعلوں کو اپنے ہاتھ سے دور کر رہا تھا، تو اس وقت صدقہ آیا اور وہ اس کے چہرے کے آگے ڈال بن گیا، اس کے سر پر سایہ اور آگ سے پردہ بن گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس کو لملم کہا جاتا ہے، جس میں اونٹ کی گردن کی طرح موٹے اور ایک ماہ کی مسافت کے برابر لمبے سانپ ہیں جو بے نمازی کو ڈسیں گے۔ یہ سانپ اپنے ڈنگ کو بے نمازی کے جسم میں 70 سال تک داخل کریں گے اور پھر اس کے گوشت اور ہڈیوں میں اپنے زہر کو پھیلا دیں گے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں کو اسی وادی میں عذاب دیا جائے گا۔ اور جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام
जुब्बुल हुज़न है, उसमें बिच्छू हैं और हर बिच्छू स्याह खच्चर के बराबर है। हर बिच्छू के 70 डंग हैं और हर डंग जहर आलूदा है। ये बिच्छू बेनमाजी को डंग मारेंगे और अपने जहर को उसके जिस्म में फैला देंगे और वो 1000 साल तक जहर की हरारत और शिद्दत महसूस करता रहेगा। फिर वो अपने जहर को उसके गोश्त और हड्डियों में फैला देंगे और उसकी शर्मगाह से पीप बहना शुरू होगी, जिस पर अहले दोज़ख भी उस पर लानत भेजेंगे। ऐ रहीमो करीम, हमें जहन्नुम के अजाब से महफूज रखना। ऐ कमजोरो गुनाहगार इंसान, जब तक तौबा का दरवाजा खुला हुआ है हमेशा तौबा करता रहे। चंद इशार का मफहूम है कि रात के अंधेरे में खड़ा हो और आहिस्ता से रात की तरीकी में उस जात की तरफ चल जो तुझे देख रहा है और उसकी कुर्बत हासिल कर और कह के ऐ सबसे बढ़कर माफ करने वाले, तुझसे ना उम्मीदी नहीं, तू ही मेरा मोहसिन है और जाए उम्मीद है। ऐ परवरदिगार, मेरी तौबा को अपने फजल से कबूल फरमा। तू हमेशा और बेशुमार गुनाहों को मिटाने पर भी कादिर है। ऐ खुदा, अगर तूने मुझे माफ ना किया और मेरा लिहाज ना रखा तो मैं किसके सामने अपनी हालत जार की शिकायत करूंगा और किससे वसीला चाहूंगा। ये हकीकत है कि जो गुनाहगार उसके दरवाजे पर जलील होकर आता है और मुसीबत की वजह से अपने कमजोरों नातवां जिस्म पर होता है कि शायद मेरा मौला और एहसान करने वाला सखावत का इजहार करे, तो उस वक्त रहमत इलाही जोश में आती है और अपने फजल से उसकी तौबा कबूल करते हुए उसको जलील से मकबूल बना देती है।